على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین کرام، سورہ بقرہ دوسرا پارہ ہے، آیت نمبر 228 کا ایک جز تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. فرمایا والمطلقات، اور وہ عورتیں جن کو طلاق دے دی گئی ہے، یا تربصن بانفسہن، وہ روکے رکھیں اپنے آپ اپنی جانوں کو، ثلاثۃ قروء، 3 حیض، ولا یحل لہن، اور نہیں حلال ان کے لیے، ان یکتمن، کہ وہ چھپائیں، ما اس چیز کو، خلق اللہ، جو پیدا کی ہے اللہ تعالیٰ نے، فی ارحامہن، ان کے رحموں میں، ان کننا، اگر وہ ہیں، یؤمن باللہ، ایمان لانے والی اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر. معزز سامعین کرام، اس سے پچھلی آیت میں ایلا کا مسئلہ بیان ہوا، تو آگے طلاق اور عدت اور نکاح کے مسائل بیان ہوں گے اگلے 3-4 دنوں تک. نکاح میاں بیوی کے درمیان یہ ایک دائمی اور ایک اجتماعی معاہدہ ہے جسے مرتے دم تک نبھانے کا ارادہ کیا جاتا ہے. جب تک نکاح کا معاہدہ طے نہیں پاتا تب تک اخلاق، ایک دوسرے کے خاندانی رسم و رواج، ہر چیز دیکھی جاتی ہے. اس کے بعد نکاح کیا جاتا ہے اور یہ نبھانے کی نیت سے کیا جاتا ہے، ہمیشہ ساتھ رکھنے کی نیت سے کیا جاتا ہے. اب اگر ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ زندگی ساتھ گزارنا مشکل ہو گئی، تو اس کے لیے اسلام نے طلاق کا ایک طریقہ وضع فرمایا، جبکہ دیگر مذاہب میں افراد اور تفریق تھی. افراد یہود کے ہاں تو باب استثناء 2 میں لکھا ہے کہ جہاں جب خامد اپنی بیوی سے ناراض ہو، غصے ہو، تو اس کے ہاتھ میں طلاق دے اور اس کو اپنے گھر بھیج دے. اسی طرح عیسائیوں کے ہاں تصوری طلاق کا نہیں تھا، جیسے ہندو، اور اسی طرح دیگر رومی اور یونانیوں کے ہاں یہ طلاق کا تصور ہی نہیں تھا. ایک دفعہ شادی ہو گئی تو پھر اب ساری زندگی اس کے ساتھ ہی گزارا ہو رہے ہیں. تو اسلام نے درمیان کا راستہ اختیار کیا، افراد اور تفریق سے ہٹ کے، کہ ایسی طلاق نہیں دے دینی، غصہ آیا اور طلاق دے دی، ایسے نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ایک طریقہ وضع فرمایا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض المباحات الی اللہ الطلاق، یعنی مباح جائز چیزوں میں سب سے اللہ کے ہاں مبغوض ترین، جس سے اللہ سب سے زیادہ نفرت کرتے ہیں، مبغوض ترین چیز وہ طلاق ہے. اچھا، اس کے بعد طلاق کے بعد عدت کا تصور اسلام نے دیا. اب عدت وہ مدت ہے جو طلاق کے بعد نکاح ثانی تک کے لیے، یعنی یہ وہ مدت ہے جس میں عورت نکاح ثانی نہیں کر سکتی، دوسرا نکاح نہیں کر سکتی. تو یہ جو مدت ہے، اس میں نکاح کی کچھ اثرات کو باقی رکھا کہ خامد اور بیوی کے درمیان، خامد اس کا خرچہ دے گا، اور خامد اور بیوی کے درمیان نکاح کا جو طریقہ عدت کا رکھا ہے، تو وہ طلاق کا رکھا ہے، وہ آگے جا کے آئے گا وہ کتنا معتبر اور کتنا اچھا ہے. اب عدت کی مختلف صورتیں ہیں. اگر تو خامد نے طلاق دی ہے تو جس کو طلاق دی گئی ہے، اگر تو وہ حاملہ ہے تو پھر تو بذریعہ حمل بچے کا پیدا ہونا یہ اس کی عدت ہوگی. اور اگر وہ صغر سن ہے، بہت چھوٹی ہے، ابھی ہے شروع نہیں ہوا، تو بھی اس کی عدت 90 دن ہے. یا زیادہ بوڑھی ہو گئی ہے، اس کی عدت 90 دن ہے. یا جس عورت کو، یہ سورہ طلاق میں، سورہ احزاب میں تفصیل کے ساتھ ہے. اسی طرح عورت کا نکاح ہوا، اپنے گھر میں تھی، خلوت سیاح ابھی ہوئی نہیں اور خامد نے طلاق دے دی، اس کی عدت ہی کوئی نہیں ہے. یا خامد فوت ہو گیا تو اس کی بھی 2 عدتیں ہیں. اگر تو وہ حاملہ ہے تو بذریعہ حمل اس کی عدت ہے، اور ورنہ 4 ماہ 10 دن یہ اس کی عدت ہے. تو یہاں جس عدت کا ہے یہ عاقل اور بالغ کے لیے ہے، جو عاقل ہے، بالغ ہے، خلوت سیاح ہو چکی ہے، اس کے لیے ہے کہ وہ 3 قروء، 3 حیض. اب یہاں پر ہمارے ہاں آئینی قوانین جب ایوب خان نے وضع کیے، نافذ کیے، تو غیر اسلامی اس میں شیعہ بھی نافذ کر دیں. علماء نے اس وقت حضرت ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میری شیخ حضرت مولانا
ابو ظاہر سرفراز خان سے صدر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ تعالی، دیگر تمام علماء نے اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ باز نہیں آیا. تو یہ اس نے 90 دن مقرر کر دی، حالانکہ عورتوں کے ایام کی مدتیں مختلف ہوتی ہیں. یہ 39 دن میں حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ 39 دن میں بھی عدت پوری ہو سکتی ہے اور 18-19 ماہ میں بھی ہو سکتی ہے. بعض عورتوں کو یہ دیر سے ہوتے ہیں تو 6 ماہ کے بعد ہوتے ہیں تو اس کی عدت تو 6 ماہ ہے. اسی طرح وضع حمل، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء عمر اس کے لیے گئے، حج کے لیے گئے، تو واپسی پر ایک صحابی اونٹ سے گر کے فوت ہو گئے، شہید ہو گئے. تو 22 دن کے بعد اس کی بیوی نے بچہ جان دیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی عدت ختم ہو گئی. فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، مطلقہ عورتیں جو ہیں وہ 3 حیض اپنے آپ کو روک کے رکھیں. یہاں قروء کے معنی میں علماء کا اختلاف ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ طہر کو کہتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ مہواری کو کہتے ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو دلیل ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ابو داؤد شریف میں ایک عورت نے مسئلہ پوچھا استحاضہ کا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صلاۃ ایام اقرائہا، حیض کے دنوں میں نماز نہ پڑھے. تو یہاں قرأ سے مراد حیض ہے. اسی طرح فرمایا ولا یحل لہن، اسی طرح اس کو یہ بھی جائز نہیں ہے کہ وہ چھپائے جو اللہ نے اس کے پیٹ میں پیدا کیا ہے. یعنی اگر وہ اس کو اللہ پاک میں بچے کی کوئی ہے تو وہ اپنے حمل کو نہ چھپائے، اور اگر نہیں ہے تو وہ اس کو بھی نہ چھپائے. جو بھی ہے وہ اس کو ظاہر کرے، چونکہ عدت کا سارا تعلق عورت کے اپنے بیان پر ہے. جو وہ بیان کرے گی وہی اسی پر عدت کا معیار، اسی پر فیصلہ ہوگا. اب وہ جھوٹ نہ بولے. ان کن یؤمن باللہ وبالیوم الاخر، جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے تو وہ یہ جھوٹ نہ بولے عدت لمبی کرنے کے لیے یا کم کرنے کے لیے. اللہ سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے.